बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, हमने सबक नुसूख़ और सलीम की गुफ्तगू का आगाज़ किया था। पिछले लेक्चर में हमने उसके मुसन्निफ़ के तारुफ़ का जो है ज़िक्र किया, उसके हालात ज़िंदगी, उसकी खसूसियात, उसकी अहम तसानीफ़, इन सब को हमने जो है वो पढ़ा। आज हम सबक नुसूख़ और सलीम की गुफ्तगू का जो खुलासा है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ जो बोर्ड के एग्ज़ाम में खुलासा लिखने का जो एक तरीका होता है, खुलासा लिखने के लिए जो ज़रूरी हदायत होती हैं, उनको भी आज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो तलबा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें, जो खुलासा लिखने के लिए जो अहम चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, अहम बातें, वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि सबक की जो खुलासा है वो आपने कितना लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी तवालत कितनी होनी चाहिए। तो तवालत जो है किसी भी खुलासे को लिखते हुए, किसी सबक का खुलासा लिखते हुए, वो क्या है कि असल सबक का 1/3 होना चाहिए। यानी अगर सबक जो है वो 3 सफ़हात का है तो खुलासा 1 सफ़े का होना चाहिए। ठीक है, जो किताब की बात कर रहे हैं। और आप जब उसको बोर्ड के पेपर में अटैम्प्ट करते हैं, उस सवाल को आप जब लिखते हैं, तो आपका वो जो सबक है, ये जो खुलासा है, वो 2.5 से 3 सफ़हात के दरमियान होना चाहिए। 2.5 सफ़हात से कम ना हो और 3 सफ़हात से ज़्यादा हो। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास जगह है बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने के लिए, वो 3 सफ़हात हैं। 3 सफ़हात से कम ना हो ना ज़्यादा हो। उसकी वजह यह है कि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है खुलासा इतना तवील नहीं होता, और फिर उसके नंबर जो है वो कटेंगे आपके। और अगर कम लिख देंगे, बहुत ज़्यादा मुख्तसर कर देंगे, तो फिर चेक करने वाला ये समझता है कि शायद बच्चे ने बहुत से जो अहम वाक़यात थे, बहुत से अहम निकात जो थे, वो शायद जो है वो बीच में नहीं लिखे होंगे। तो खुलासे की लेंथ जो है वो 2.5 से 3 सफ़हात होनी चाहिए। फिर तरतीब और तसलसल, यानी वाक़यात जो आपके सबक में आए हैं, जिस तरतीब से वो सबक में मौजूद हैं, उसी तरतीब से, उसी तसलसल से आपके खुलासे में भी होनी चाहिए। पॉइंट्स जिस तरतीब से आपके असल सबक में डिस्कस हुए, आपने खुलासे में भी उसको उसी तसलसल से, उसी तरतीब से जो है वो डिस्कस करना है, उसी तरतीब से जो है वो लिखना है आपने। इसका बड़ा ख्याल रखें। और फिर जो अहम निकात हैं, जो भी उस सबक के अहम पॉइंट्स हैं, वो क्या करेंगे कि आप उनको मार्कर से नुमायाँ कर देंगे। जो अहम बातें आती हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं किसी भी सबक के, उनको क्या करें, उनको मार्कर से जो है वो हाईलाइट कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा अल्फाज मार्कर से हाईलाइट ना करें, तो बस चंद अल्फाज, यानी 6-7 लफ्ज़ एक सफ़े पे आप जो है वो हाईलाइट कर दें, जो अहम अल्फाज, अहम पॉइंट्स होते हैं उस सबक के। और फिर इस सब जो खुलासा है आपका, इस तरीके से उसका इख्तिताम करें। एक चीज़ जो नज़र में रखनी है आपने, जो बड़ी तवज्जो से आपको देखनी है, वो क्या है कि सबक का आगाज़ वही होना चाहिए जो किताब में सबक शुरू करते हुए मुसन्निफ़ ने दिया है, और आपका इख्तिताम भी वही होना चाहिए जो सबक के इख्तिताम पे जो बात जो मुसन्निफ़ ने डिस्कस की है वही, यानी आगाज़ और इख्तिताम ऐन सबक के मुताबिक हो। क्योंकि आगाज़ और इख्तिताम ये बड़े अहम पोर्शन होते हैं किसी भी सवाल के, क्योंकि इब्तदा से बच्चे को जज किया जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, और फिर इख्तिताम पे अगर वो उसने दुरुस्त इख्तिताम कर दिया है अकॉर्डिंग टू सबक, तो क्या होगा कि वो फिर एक अच्छा खुलासा जो है वो समझा जाता है, एक अच्छा तासुर जो है वो चेक करने वाले को उसमें जाता है। तो आगाज़ और इख्तिताम वही होना चाहिए जो आपके असल सबक में जिस तरीके से दिया गया है। तो इनको ज़रा ख़्याल रखें अज़ीज़ तलबा। उसके साथ साथ पैराग्राफ जो है वो कोशिश करें बनाएं, एक सफ़े पे 3 पैराग्राफ लिखें, और उसके अलावा इमला की जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो प्रैक्टिस करें, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं सबक की तरफ। सबक है नुसूख़ और सलीम की गुफ्तगू, और इसका खुलासा जो है वो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया है, एक फ़्लो शीट से, एक डायग्राम से मैंने बनाई है कि मैंने अहम निकात लिखे हैं इस सबक के। सबक कौन सा है? नुसूख़ और सलीम की गुफ्तगू। इसका खुलासा याद करने के लिए आपको क्या करना है कि उसके अहम पॉइंट्स जो है वो सबक की तरतीब से जो है वो बनाएं। तो देखें, पहला नुक्ता जो आप सब जो खुलासा लिखते हुए आप डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है? वो मुसन्निफ़ का तारुफ़ होता है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ 1 से 1.5 लाइन में, आपने 2 लाइनों में जो है वो देना होता है इब्तदा में, कि डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के पहले नाविल निगार में होता है, आपको उर्दू के अरकान खमसा में शुमार किया जाता है। तो ये तारुफ़ जो है वो मुख्तसर सा कोई 2 लाइनों का जो है वो आपने इब्तदा में देना है। तो पहला पॉइंट जो खुलासे में होता है वो क्या है? मुसन्निफ़ का तारुफ़ है। तो मुसन्निफ़ के बारे में आपने चंद तारुफ़ी सतूर लिखनी होती हैं।
اس کے بعد سبق کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک پس منظر دیا، پس منظر میں اس نے ہیضے کی وبا کا ذکر کیا ہے. تو ہیضے کی وبا پھیلی شہر میں، اور کئی لوگ جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے، کئی لوگ جو تھے وہ اس کا شکار ہوئے. نسوح بھی جو ہے وہ اس کا شکار ہوا، اور پھر نسوح نے خواب کیا دیکھا کہ خواب میں اس نے عاقبت یعنی آخرت کے، قیامت کے دل دہلا دینے والے مناظر جو ہے وہ دیکھے. تو نسوح کا خواب اور عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر. تو گھبراہٹ میں جب آنکھ کھلی تو خواب پر غور کیا، اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کو پتہ لگا کہ میں تو اپنی ساری جو زندگی تھی، گزشتہ زندگی، وہ ضائع کر چکا ہوں، میں نے آخرت کے حوالے سے تو ہے وہ کوئی تیاری ہی نہیں کی. تو اب کیا ہوا کہ اس کو پھر پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، آخرت کی تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی. تو یہ پوائنٹ میں نے بنایا اس کا کہ گزشتہ زندگی پر پشیمانی اور تلافی کا عہد، یعنی جو گزشتہ زندگی تھی اس پر اس نے جو کیا کیا ہے کہ شرمندگی اور پشیمانی کا اظہار کیا، اور پھر یہ عہد کیا کہ میں گزشتہ زندگی کی تلافی کروں گا. یعنی کیا کروں گا کہ آئندہ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کروں گا، دین کے مطابق، تاکہ میری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنا بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنا شریک کار بنایا. اسی سوچ کو لیتے ہوئے اولاد کی تربیت، دیکھیں انسان کی زندگی میں بہت بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اس کی اولاد کی تربیت ہوتی ہے. اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ والدین کی طرف سے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. تو پھر اس کو اپنی اولاد کی فکر ہوئی کہ میری اولاد جو ہے وہ ایسے ہی اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دے. لہٰذا اسی کو دیکھتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو کیا کیا، طلب کیا. سلیم کی طلبی یعنی بیدارہ جو ان کی ملازمہ تھی اس کا میں نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ اس کو پھر اس نے کہا کہ سلیم کو میرے پاس بھیجے. اب سلیم کی طلبی ہوئی تو باپ نے جب طلب کیا تو گزشتہ دور کی بات ہے ذرا، اس وقت تو ماں باپ کا ایک بڑا روب دبدبہ بھی ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ باپ کا. تو سلیم جو تھا وہ گھبرایا، اور پھر گھبراہٹ میں ہم نے پڑھا ہے سبق میں کہ وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ ساتھ جانے کی استدعا کرتا ہے. لیکن والدہ اس کی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ میری گود میں بچی جو ہے وہ سو رہی ہے، لہٰذا میں نہیں جا سکتی، تم جاؤ اپنے والد کے پاس اور جو وہ سوال کرے اس کا تم معقول طریقے سے کیا کرنا، جواب دے دینا. تو سلیم جو تھا پھر گھبراتا ہوا کیا کرتا ہے کہ اپنے والد کے پاس پہنچ جاتا ہے. والد جو ہے وہ اس سے مدرسے جانے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ تم ابھی تک مدرسے نہیں گئے، مدرسے جانے سے متعلق سوال. تو پوچھتا ابھی تک مدرسے نہیں گئے، تو اس نے کہا بس ابھی جاتا ہوں. انہوں نے کہا اکیلے جاتے ہو، بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ تو پھر اس کے بھائی کے بارے میں جو ہے وہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ وہ سلیم جو ہے وہ اپنے والد کو بتاتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کے کیا ہو رہے ہیں، امتحان ہو رہے ہیں، اور وہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کیا کرتے تھے، ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے دوست کے ہاں چلے جاتے تھے اور پھر وہاں سے سیدھے اسکول جاتے ہیں. تو سلیم جب کہتا ہے میں اسکول پہنچتا ہوں تو بڑے بھائی کو اسکول ہی میں پاتا ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. پھر جب باپ اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بچہ بیٹا ایک امتحان کی تیاری کے لیے کسی دوست کے گھر جا رہا ہے، اپنی کسی ہم جماعت کے گھر جا رہا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کیوں نہیں کرتا وہ تیاری، دوست کے گھر کیوں جاتا ہے، گھر میں کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بڑے بھائی کے پاس جو ہے وہ ہر وقت گنجفہ اور شطرنج یعنی کھیل وغیرہ جو ہے وہ بازیاں لگتی رہتی ہیں، تو صحیح توجہ نہیں دے پاتا، تو لہٰذا اس لیے کہاں چلا جاتا ہے، وہ اپنے دوست کے یہاں چلا جاتا ہے. پھر سلیم سے گنجفے اور شطرنج کے حوالے سے جو ہے وہ سوال جواب ہوتے ہیں. سلیم جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا ان کھیلوں میں. استفسار پر وہ بتاتا ہے کہ مجھے کھیلوں سے کیا ہے، نفرت ہو گئی، یا مجھے کھیل پسند ہی نہیں ہے. تو باپ اس کا حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اسی بیٹے کو جو ہے وہ پہلے کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا دیکھا تھا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھیلوں سے نفرت ہے. لہذا باپ نے حیرانی کے عالم میں جب اس سے پوچھا تو پھر اس نے اپنی جو زندگی میں تبدیلی آئی ہے کہ کس طرح اس سے کھیل سے جو ہے وہ اس کو نفرت ہوئی ہے یا کھیل سے وہ اکتایا ہے. تو پھر وہ 4 لڑکوں کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے اور ان کی وہ خصوصیات کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ 4 لڑکے محلے میں، اور پھر نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، چاروں آپس میں بھائی ہیں، اور یہ اس طریقے سے. اور پھر وہ مسجد کا ذکر کرتا ہے کہ ایک 1:30 بجے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی جو ہے وہ بریک ہوتی ہے اور تمام بچے جو ہے وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکے جو ہے وہ مسجد چلے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. تو اس کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد ایک دن وہ کہتا ہے کہ مجھے سبق یاد نہیں تھا، اور سبق یاد نہ ہونے پر مولوی صاحب جو ہیں، جو استاد ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ان لڑکوں کے ساتھ رہتے ہو، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ساتھ ان کے تمہارا گھر سے گھر ملا ہے، تو انہی سے کوئی اثر لے لو. تو اس لڑکے سے اس نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میرے گھر آ جایا کرو. اور جب وہ اس کے گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر پھر اس کی ملاقات جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے، ایک بوڑھی عورت سے ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، حضرت بھی. اور یہ ان 4 بچوں کی کون تھی، نانی تھی. اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گفتگو ہے تھوڑی سی کہ جب وہ سلام نہیں کرتا، اور بڑی بھی جو ہے نا اس کو پھر بھی بلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن مجھے لازم ہے کہ میں تمہیں دعا دوں.
بیٹا بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا جو کوئی بھی مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ تو سلیم جو ہے وہ اس طریقے سے شرم سے پانی پانی ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں ان کے گھر میرا آنا جانا لگا رہا، وہ مجھے اپنی بیٹوں کی طرح جو ہے وہ چاہنے لگیں، اور یوں آہستہ آہستہ میرے دل سے جو ہے وہ کھیلوں کے لیے میرے دل میں نفرت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو پھر یہ اختتام آپ کا اسی طریقے سے اس گفتگو کے ساتھ ہی اختتام ہوگا۔ اختتام اور ابتدا میں نے آپ سے کہا کہ خاص طور پر جو ہے اس کا خیال رکھیں، وہی ہونی چاہیے جو آپ کے نصابی سبق میں جو ہے وہ دیا گیا۔ جس انداز میں سبق کو شروع کیا گیا، اپنا خلاصہ بھی اسی انداز میں شروع کریں، اور جن باتوں پر جس انداز میں سبق کو اختتام کیا گیا ہے، ایسے ہی آپ بھی اپنے خلاصے کا اختتام کریں۔ تو یہ اہم پوائنٹس ہیں۔ کوئی بھی خلاصہ بیٹے یاد کریں تو اس کے لیے اسی طریقے سے جو ہے وہ اہم نکات جو ہے وہ لکھیں، اہم پوائنٹس لکھیں۔ پوائنٹس کی شکل میں جب آپ خلاصہ یاد کریں گے، ایک تو یہ کہ وہ آپ کو پختہ یاد ہوگا، بہت زیادہ آپ کو ایک دم سے پیپروں کے قریب آ کر جو ہے وہ اس کو برڈن نہیں پڑے گا، پوائنٹس دیکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ اب واقعات میں اہم نکات میں ترتیب اور تسلسل ہونا چاہیے، تو وہ جب آپ پوائنٹس کی شکل میں خلاصے کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یاد کریں گے اس طرح نمبرنگ کے ساتھ، تو پھر آپ کے تسلسل میں اور ترتیب میں بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور خلاصہ جو ہے وہ بے ربط نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلباء، آج یہ سبق کا خلاصہ ہے، اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ یہ اہم پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، ان کو نوٹ کریں، ان کے مطابق جو ہے وہ خلاصہ خود سے لکھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس کو اپنی کتاب سے اپنی نوٹ سے جو ہے وہ چیک کریں، اس کو یاد کریں اور لکھ کر جو ہے وہ ضرور دیکھیں، اور جتنا ہو سکے اپنی املا پر جو ہے وہ فوکس کریں، بہتری لائیں۔ املا کی غلطی جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، لہٰذا لکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس خلاصے کو یاد کریں، لکھیں اور اصلاح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نثر پارے کی تشریح کو ڈسکس کریں گے۔ نثر پارے کی تشریح کے ساتھ جلد ہی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔